کوئی نہ کوئی ایسا لیگل فیصلہ ہو جائے گا جس کی وجہ سے فلسطین کو ایڈوانٹیج ہو. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دنیا میں دو ہی ممالک ایسے ہیں جن میں سے ایک فلسطین ہے اور دوسرا کشمیر ہے. اگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ مسئلہ نہ حل ہو. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹرالوجر معظم خان صاحب. لاسٹ ہم نے ان کے ساتھ ویڈیو کی تھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 20 سے 22 کے درمیان حماس اور اسرائیل کی جو جنگ چل رہی ہے وہ کچھ ایشو سولو ہونے لگیں گے. اب آگے کیا اس کے اوپر ہونے جا رہا ہے، ان سے بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. السلام، کیسے ہیں آپ؟ سر اللہ کا شکر. سر 20 سے 22 کے درمیان آپ نے کہا تھا کہ جی یہ کوئی سولو ہونے کی طرف جائے گی. جو 20 اور 22 نومبر ہے، کیونکہ اسٹرالوجیکلی یہاں سے منتھ چینج ہوتا ہے، اور اس وقت جو پلانٹری کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ سیٹرن موو کرے گا. سیٹرن تو خیر پہلے آلریڈی ہے اس میں جوپیٹر کے گھر میں، اور سن موو کر کے جوپیٹر کے گھر میں آئے گا. تو میں نے کہا تھا 20 سے 22 یہ جو 3 دن کا دور ہوگا، 20، 21، 22، ان میں کچھ نہ کچھ ایسی خبریں نظر آئیں گی جس کی وجہ سے آپ کو مسئلہ حل ہونے کی طرف بڑھتا ہوا نظر آئے گا. آج ہے 20. آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے اس کی اکانومی کریش کر گئی. جس ملک کی اکانومی کریش کر جاتی ہے تو وہ وار میں سٹینڈ نہیں کر پاتا. کلیئر؟ تو یہ ٹوڈے از 20. تو آنے والے 2-3 دن ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ڈیولپمنٹ کی طرف معاملات بڑھیں گے. اور یہ بات یاد رہے کہ جو ایسٹرالوجی ہے اس میں 22 دسمبر تک یہ فیز یعنی کہ یہ منتھ چلے گا. تو آئی تھنک کہ اس منتھ میں کوئی نہ کوئی ایسا لیگل فیصلہ ہو جائے گا جس کی وجہ سے فلسطین کو ایڈوانٹیج ہو، اور جو اس وقت اسرائیل ہے اس کے لیے کافی ساری پرابلمس کریٹ ہوں. مگر یہ ڈیسیجن اب ہونے لگا ہے، ہو کر رہے گا. اور انٹرنیشنل کمیونٹی اسپیشلی چائنا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ کوئی نہ کوئی بڑا پارٹ پلے کرے گا، اور اسلامک جو ورلڈ ہے وہ بھی اس میں پارٹ پلے کر کے اس کو سائلنٹ کر دیں گے. تو سر یہ ابھی تک چائنا کا کوئی کردار ابھی بیچ میں نظر تو نہیں آ رہا. تو ابھی تو آج پہلا دن ہے نا، 20 اسٹارٹ ہوئی ہے، تو یہاں سے پھر آہستہ آہستہ چیزیں جب بیٹرمنٹ کی طرف یا سائلنٹ ہونے کی طرف یا سیز فائر کی طرف چلیں گی تو پھر آپ کو کنٹریبیوشن لوگوں کے یا بڑے ملکوں کے نظر آنا شروع ہوں گے. اچھا سر، دوسری بات کریں کہ اس میں اب اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ جی کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہونے جا رہا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دنیا میں دو ہی ممالک ایسے ہیں جن میں سے ایک فلسطین ہے اور دوسرا کشمیر ہے. اگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ مسئلہ نہ حل ہو. اس کے بعد وہ لوگ اس کی طرف جھکیں گے ہی، اور اسی وجہ سے کشمیر حل کرنا پڑے گا. ورنہ اگر نہیں آپ کرتے تو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑی جنگ ہو جانے، جو ایٹمی جنگ کی طرف بڑھنے کی طرف کوئی سٹیپ ہو سکتی ہے، اس کی طرف ہم جا سکتے ہیں. تو اسی لیے ان ساری چیزوں کو بہتر کرنا ضروری ہے. اچھا، اس میں پاکستان اور انڈیا اور کشمیر کے معاملے میں کون سا ملک اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ اگین چائنا. اس کی وجہ دیکھیں، جب آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو وہ جو لداخ والا سارا ایریا ہے وہ تو آلریڈی چائنا لے ہی چکا. اور چائنا کا جو نیا نقشہ آیا تھا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ تو انہوں نے ہر حال میں لینا ہی ہے. اگر آپ غور سے نقشہ دیکھتے ہیں پاکستان کا یا ورلڈ کا نقشہ دیکھتے ہیں تو جو کشمیر ہے اس کی سرحد پنجاب سے بھی لگتی ہے جسے ہم خالستان کہتے ہیں. تو اگر کشمیر کہیں نہ کہیں ڈیسیجن کی طرف جا رہا ہوگا تو کیا یہ سمجھیں کہ خالستان چپ کر کے بیٹھا رہے گا؟ تو وہ ایڈوانٹیج تو کٹھے ہی ہوں گے. اور آئی تھنک کشمیر اور خالستان کا ٹائم آف جو برتھ ہوگا وہ ایک ہی ہوگا. اچھا، ایک ہی منتھ میں یہ سارے جو ہے وہ آزاد ہونے کی طرف بڑھیں گے. یعنی کہ خالقستان بھی اس طرف قدم بڑھائے گا اور وہ بھی ایک الگ ریاست بنے، کیونکہ انڈیا ٹوٹ رہا ہے. آپ نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ انڈیا نے ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے. خالستان جو ہے دیکھیں نا، میں نے پہلے بھی اس میں 2 ریزنز بتائی تھیں کہ ہر وہ چیز جو فریگمنٹڈ ہوتی ہے، پیسز میں مل کر جڑتی ہے، اسے ایک دن ٹوٹنا ہی ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف رشیا ٹوٹا، دین یونائٹڈ اسٹیٹس آف یو ایس اے. تو انڈیا بھی جو ہے یہ بھی سارا پیسز سے مل کر ہی بنا ہوا نا. پاکستان کے 2 حصے تھے، ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان. ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا، اب ویسٹ پاکستان جسے ہم کیا کہتے ہیں پاکستان ہے. تو یہ جو پیسز میں چیزیں ہیں یہ ٹوٹنی ہی ہیں. تو اس لیے آئی تھنک کہ انڈیا کے کافی سارے ٹکڑے ہوں گے. یعنی کہ انڈیا کا سب سے بڑا دشمن تو اس ٹائم پہ صرف چائنا ہی لگ رہا ہے ہمیں. تو ہم تو نہیں لگ رہے کہ چائنا کردار ادا کرے گا اسی میں ہی. نہیں، دشمن نہ آپ اسے کہیں کہ دیکھیں نا، کسی بھی ملک کو اپنی سرحد جو ہے اس کی باؤنڈری لائن بنانے کا تو حق ہے لیگلی. تو وہ اپنا حق لے گا، اس میں کون سی دشمنی کی بات ہے؟
یہ تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں نا کہ دشمنی کی بات. آپ کو پتہ ہے انڈیا لاسٹ ورلڈ کپ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ مودی صاحب نے اس کو ورلڈ کپ پکڑایا اور کتنے غصے میں چپ کر کے نکل گئے. وہ بیچارہ وہاں پہ انتظار کر رہا ہے, شکل دیکھ رہا ہے کہ یار کیا ہوگا, میں نے ورلڈ کپ جیتا ہے یا کیا کر دیا ہے, کوئی غلطی کر دی ہے. دیکھیے ایم سوری اگین, پھر وہی بات کرنی پڑتی ہے. یہ ایک خاص قوم کی ذہنیت ہوتی ہے. گھٹیا لوگ گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں. ایک آپ ورلڈ کپ ایونٹ اپنے ملک میں کرا رہے ہیں, دوسرے لوگ آپ کے مہمان ہیں, آپ اس کو ورلڈ کپ پکڑا کر بغیر کوئی اسپیچ کیے, بغیر کوئی ہینڈ شیک کیے, بغیر اپریسیشن کے آپ چلے جاتے ہیں اور بڑے غصے میں چلے جاتے ہیں. تو کیا یہ سمجھ بیٹھے تھے آپ کہ ہم نے ورلڈ کپ جو کروانا ہے وہ ہمارا ہی, اگر ہمارا ہی تو پھر اکیلا انڈیا گھر میں ٹورنامنٹ کروائے اور جیت کر بیٹھ جائے. جب آپ دوسروں کو بلوا کر ان کی تذلیل کرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ لوگ بھی یہی کریں گے. کبھی نہ کبھی انڈیا بھی تو آسٹریلیا جائے گی نا. اب تو دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. اور وہ دیکھیں نا کہ وہ اس نے کہا کہ تم نے اس ورلڈ کپ کی وجہ سے میری جو تذلیل کی ہے, بےزتی کی ہے, وہ میں نے اپنے قدموں میں رکھا ہوا, یہ لو یہ ورلڈ کپ ہے. تو یہ نا دیکھیں, ورلڈ کپ از اے اسپورٹ, کرکٹ ہے. کرکٹ کو آپ ملک کے لیے عزت کا مقام بنا لیں, یہ بات تو نہیں. اسپورٹنگ ایونٹ ہے, ساری دنیا میں اولمپکس ہوتے ہیں, انٹرنیشنل کرکٹ ہوتی ہے. جو ہار جاتا ہے وہ ایک دوسرے کو گولی تھوڑی مار دیتا ہے. مگر ان کا بیہیویئر تو بالکل ہی پچگانا اور بڑا جاہلانہ قسم کا تھا. سوری اگین کہ آپ ایک ملک کو بلا کر, ان کے امبیسڈرز کو بلا کر, کرکٹرز اور امبیسڈرز, آپ ان کی تذلیل کر رہے ہیں اور انہیں بغیر ایک ورڈ بولے آپ اسٹیج سے نکل کر جا رہے ہیں. کس چیز سے بھاگ رہے ہیں آپ؟ اپنی ذلت سے. تو اسپورٹ میں ذلت نہیں ہوتی, اسپورٹس میں اسپورٹس میں اسپرٹ ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. اچھا سر, بات میں دوبارہ اسی طرف ہی آ رہا ہوں کہ غزہ اور حماس اور اسرائیل والی جنگ کی طرف. اچھا یہ اب کام سٹارٹ ہو گیا ہے, تو یہ کام کمپلیٹ ہوتا آپ کو کب تک نظر آ رہا ہے؟ دسمبر میں کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ جنگ ختم ہو جائے گی دسمبر میں جنگ ختم ہو جائے گی. جی, کچھ لوگوں کا کہنا ہے جی یہ جنگ اب ایسے نہیں ختم ہوگی, اسرائیل ختم ہوگا تو یہ جنگ ختم ہوگی. دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جنگ ختم نہیں ہوگی. کہنا اور ریڈ کرنا ہے سم تھنگ ڈفرینٹ. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لیگل کوئی ڈیسیشن ہوگا, وچ از لیگل ڈیسیشن, جو جنگ کو سیز فائر کی طرف لے کر جائے. اور دسمبر, کیونکہ اسٹرالوجیکلی جو ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے دیٹ از 22 نومبر ٹل 22 دسمبر کا منتھ بنتا ہے. تو آئی تھنک 22 دسمبر تک کافی ساری چیزیں سائلنٹ ہو چکی ہوں گی. وار از گوئنگ ٹو بی اینڈیڈ. چلیں جی دیکھتے ہیں کہ یہ وار کب تک چلتی ہے, کب اس تک کہتی ہے. معظم صاحب کا کہنا ہے کہ جی دسمبر میں انشاءاللہ یہ وار ختم ہو جائے گی. اور سر یہ تو بتائے نہیں کہ اس میں کیا ہوگا, کہ کوئی معاہدے ہوں گے یا کچھ اور ہوگا کہ یا سب بالکل ہی سائلنٹ ہو جائے گا. نہیں, میں نے تو پہلے ہی کہا کہ لیگل ڈیسیجن ہوگا. لیگل ڈیسیجن مین معاہدہ ہوگا, جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات آہستہ آہستہ بند ہو جائیں گے. اگر آپ دیکھیں جس طرح آج خبر آئی ہے کہ اسرائیل کی اکانومی کریش کر گئی ہے, جس ملک کی اکانومی کریش کر جائے وہ جنگ کو سروائیو کر لے گا؟ یہ تو اللہ نے کرنا ہے, ہمارا تو خیر اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. مگر اللہ بھی تو یہ سارے سسٹم چلا رہا ہے. تو اس لیے دسمبر وڈ بی ویری کریٹیکل فار اسرائیل. بہت شکریہ سر. ناظرین ہماری تو دعا ہے کہ جی یہ جنگ ختم ہو, جو انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہو. بہت شکریہ. سلام پاکستان.